الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تعزیت کے موقع پر کہے جانے والے بہترین کلمات۔ سوال کیا گیا ہے کیا کسی کی تعزیت کرتے ہوئے صرف مخصوص الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت زدہ شخص کو صبر کی طرف مائل کیا جائے۔ تعزیت کے لیے شرعاً کوئی مخصوص یا مقرر شدہ الفاظ نہیں ہیں، افضل یہ ہے کہ وہ الفاظ کہے جائیں جن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت فرمائی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مقرر مدت ہے، لہٰذا تم صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت میں مقرر یعنی متعین الفاظ نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہمیں تعزیت کے بارے میں کوئی متعین الفاظ منقول نہیں ملے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں، بلکہ مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ ایسے مناسب کلمات کے ذریعے تعزیت کر سکتا ہے جیسے احسن اللہ عزاءک وجبر مصیبتک وغفر لمیتک۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، تمہارے غم پر تمہیں تسلی اور دلجوئی نصیب کرے، تمہاری مصیبت کی تلافی فرمائے اور تمہارے مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ الفاظ تب کہے جائیں جب میت مسلمان ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 380۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت ان الفاظ سے کی جائے جو مصیبت زدہ کے غم کو کم کریں، اسے تسلی دیں، اس کو رضا اور صبر کی طرف مائل کریں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول الفاظ معلوم ہوں تو انہی کو استعمال کرنا بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اچھے الفاظ کہہ دیے جائیں جو مقصد پورا کریں اور شرع کے خلاف نہ ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ مصیبت زدہ کو وہی الفاظ کہے جائیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعزیت دی تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مقررہ مدت ہے، لہٰذا تم صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ اسے بخاری حدیث نمبر 1284، مسلم حدیث نمبر 923 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 میں ہے تعزیت کے الفاظ یہ ہیں اعظم اللہ اجرک واحسن اللہ عزاءک وغفر لمیتک، الہمک اللہ صبرا واجزل لنا ولک بالصبر اجرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا اجر عظیم فرمائے اور تمہاری غم کی حالت میں بہترین انداز سے ڈھارس باندھے، تمہاری میت کو بخش دے، تمہیں صبر عطا فرمائے اور ہم دونوں کو اس صبر پر بڑا اجر عطا فرمائے۔ اور اس سے بہتر وہ تعزیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو دی تھی جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مقررہ مدت ہے، لہٰذا تم صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تعزیتی الفاظ اگرچہ اس شخص کے بارے میں منقول ہیں جو قریب المرگ تھا، لیکن جس کی موت یقینی ہو چکی ہو اس کے لیے تعزیت میں ان الفاظ کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ حدیث کے سیاق سے واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار میں کہا ہے یہ حدیث تعزیت کے لیے سب سے بہتر الفاظ پر مشتمل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعزیت کا سب سے بہتر اسلوب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا۔ پھر انہوں نے مذکورہ حدیث بیان کی، اس کے بعد انہوں نے فرمایا اور جو الفاظ عام طور پر مشہور ہیں جیسے عظم اللہ اجرک واحسن اللہ عزاءک
وغفر لمیتک، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر عظیم فرمائے، تمہیں بہترین انداز میں حوصلہ اور ہمت دے اور تمہاری میت کو بخش دے۔ یہ الفاظ اگرچہ بعض علماء نے منتخب کیے ہیں لیکن سنت میں وارد الفاظ زیادہ بہتر اور زیادہ کامل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 339۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 157213۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔